ایران کی آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. 30 کے قریب کروز میزائلز اور 120 کے قریب بلسٹک میزائلز اس حملے میں استعمال کیے گئے. اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم مزید بھی آگے جا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایران کے بہت سے چوٹی کے نیوکلیر سائنسدانوں کو ہلاک کیا گیا ہے. محاذ کھلتا ہے اور ایک بڑی جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی منتشر ہوگی. ایرانی صدر کا پاکستان آنا اس بات کا ثبوت ہے. کشیدگی کے باوجود یہ دونوں ممالک کی قیادت پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے بہت اس وقت خطرناک ہو چکی ہے. خاص طور پہ ایران نے جو حملہ کیا ہے ایک ریٹیلیشن میں اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد سے بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے اور یقینی طور پہ یہ پورے علاقے کے امن کو متاثر کر سکتی ہے، بلکہ پوری دنیا کے امن کو متاثر کر سکتی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی اس حملے کے دفاع میں حصہ لیا، اور جو مقبوضہ بیت المقدس کا علاقہ ہے وہ پوری دنیا کے جو ریلیجنز ہیں، جو مین ریلیجنز ہیں، ان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، ایک مقدس مقام ہے. یہ جو قضیہ ہے، یہ جو مناقشہ ہے، یہ کس روپ کی طرف بڑھ رہا ہے، کس سمت کی طرف یہ بڑھ رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سید محمد علی، ماہر امور قومی سلامتی ہیں اور بڑے ایک پرومیننٹ رائٹر، تھنکر ہیں اور اینالسٹ ہیں سلامتی امور کے حوالے سے. ان سے ہم آج جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ جو ایران نے اٹیک کیا، ایک ریٹیلیشن میں کیا کیونکہ ایرانین امبیسی کو نشانہ بنایا گیا تھا دمشق کے اندر، تو کیا ایران نے اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے اس حملے سے یا نہیں؟ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا ایران نے اس حملے سے اپنے مقاصد حاصل کیے؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور جس قسم کے ٹارگٹس کا چناؤ کیا گیا اور جس انداز میں یہ حملہ کیا گیا، اس سے 4 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ 4 نوعیت کے تھے. کچھ ان کے فوجی مقاصد تھے، کچھ ان کے سیاسی مقاصد تھے، کچھ ان کے سفارتی مقاصد تھے اور کچھ ان کے تصویراتی مقاصد تھے. یہ ایک حقیقت ہے جو مختلف انڈیپینڈنٹ اور انٹرنیشنل سورسز سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ، حالانکہ جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں اس کے مطابق 350 کے قریب مختلف نوعیت کے ہتھیار، جس میں تقریباً 170 کے قریب ڈرونز، 30 کے قریب کروز میزائلز اور 120 کے قریب بلسٹک میزائلز اس حملے میں استعمال کیے گئے، جس میں سے چند جو ہیں وہ اسرائیل کے کچھ ایئر بیسز وغیرہ تک پہنچے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل میں تباہی نہیں پھیلائی یا اس کی دفاعی استعداد کو ڈیمیج نہیں کیا. تو فوجی ڈومین میں تو یہ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سفارتی سطح پہ بھی اس کی کافی سگنیفیکنس اس وجہ سے ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ یہ ریٹیلیشن تھی ایران کی جانب سے جو ان کی قونصل خانے کے اوپر دمشق میں حملہ کیا گیا تھا. تو ایک طرح سے عالمی برادری اور جو عالمی انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کے بھی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ کسی حد تک اس حملے کے نتیجے میں جو سفارتی رد عمل سامنے آیا وہ ایران نے ایکسپوز کیا کہ جناب جب ہمارے سفارت خانے پہ حملہ ہوتا ہے اور ہمارے اعلیٰ افسران کو شہید کیا جاتا ہے، اور صرف ایران ہی کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے متعدد بار آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کھلے بند و جارحیت فلسطین، اردن، شام اور لبنان میں ایک معمول بن چکی تھی. لیکن اس کی جارحیت جو کہ ایک معمول بن چکی ہے، اس کے حوالے سے عالمی برادری عمومی طور پہ اور اقوام متحدہ بھی کوئی بہت سخت توجہ نہیں دیتی.
لیکن جب ایران نے جوابی کارروائی کی تو آپ نے دیکھا کہ عالمی برادری نے بھی اس کا بہت نوٹس لیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا. تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے یہ کوشش کی ہے عالمی برادری اور عالمی رائے کے عامہ کے سامنے یہ بات ایکسپوز کرنے کی کہ جب ایران اپنی جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ سنجیدگی سے نوٹس لیا جاتا ہے. لیکن اسرائیل جو کھلے بندوں ریگولرلی بہت سے ممالک کے خلاف جارحیت کرتا ہے اس کو عالمی میڈیا، عالمی رائے عامہ، عالمی برادری اور عالمی ادارے بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. تیسرا اسپیکٹ جو ہے وہ اس کا سیاسی بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں مغربی طاقتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے اور ان کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو متحارب قوتیں ہیں، جو اس کے اپوزیشن ایلیمنٹس ہیں یا لبرل حلقے ہیں ایران کے اندر، ان کی سرپرستی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے اور ایران کو داخلی سطح پہ بھی سماجی اور سیاسی اعتبار سے غیر مستحکم کیا جائے. تو اس حملے کے نتیجے میں ایک میسج جو ہے اپنے اوپوننٹس کو، جو موجودہ ایران کی نظریاتی اور قومی قیادت ہے اس نے دیا ہے کہ ہم مضبوط ہیں اور ہم ایران کے آگے کھڑے ہیں اور ہم جو ہے کوئی ترنے والا نہیں ہیں. تو سیاسی اعتبار سے اپنی اپوزیشن کو بھی انہوں نے ایک طرح سے چپ کرایا ہے. چوتھا ایسپیکٹ اس کا تزویراتی ہے اور نفسیاتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح میں نے پہلی بات کی کہ ملٹری ڈیمیج تو کوئی بہت زبردست نہیں کیا انہوں نے بڑے پیمانے پہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ٹیبو جو ہے، ایک myth آف انوینسیبلٹی جو تھی اسرائیل کی، وہ بریک کر دی ہے کہ انہوں نے یہ کلیئر میسج نفسیاتی اعتبار سے اسرائیل کو دیا ہے کہ ایران ایک ترنے والا نہیں ہے. اور جس طرح آپ شام میں، لبنان میں، اردن میں، فلسطین پہ روزانہ جارحیت کرتے ہیں، ایران کی آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو اس کے ذریعے سے عالمی جو اس خطے میں طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کہ اسرائیل ایک رائزنگ اگریسو ہیجمونک ریجنل پاور ہے مڈل ایسٹ میں، اس کے ایران چاہتا ہے کہ اس حملے کے ذریعے سے عالمی برادری، عالمی طاقتوں اور خصوصاً مسلم امہ کو وہ یہ میسج دے کہ میں ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ اہلیت بھی رکھتا ہوں، ارادہ بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی رکھتا ہوں. اچھا سر، یہ جنگیں جب شروع ہوتی ہیں تو پھر ان کو کنٹین کرنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں نے فلسطینی سفیر کا انٹرویو کیا 7 اکتوبر کے بعد، تو ان سے بھی یہی میں نے سوال کیا کہ آپ نے، حماس نے حملہ تو کر دیا لیکن کیا آپ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ جو اسرائیلی جو اسپوکس پرسن ہیں، ملٹری اسپوکس پرسن، انہوں نے بھی اس حملے کے بعد یہ کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور آج ایرانین جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس وہ بھی ہتھیار ہیں جو ہم نے اب تک استعمال نہیں کیے. ویسے نقصان کے حوالے سے ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان اس حوالے سے اسرائیل کا ہوا کہ جو میزائل کاؤنٹر انہوں نے فائر کی وہ بڑے مہنگے میزائل تھے اور وہ بلینز آف ڈالرز جن کی کاسٹ تھی، اور ظاہر ہے وہ ان کا نقصان ہوا اسرائیل کا اس سب میں. یہ دونوں طرف سے فی الحال تو حملے کے فوراً بعد خاموشی اختیار کی گئی، لیکن ساتھ میں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں. اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم مزید بھی آگے جا سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے مزید آگے بڑھے گی؟ بہت اہم آپ نے سوال کیا. دیکھیں 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ سفارتی سطح ہے اس کی، ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک تیسرا دفاعی پہلو ہے. سفارتی سطح پہ ایک خوشائند بات تو یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ مغربی طاقتیں ہوں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، وہ بھی، اور چین اور روس، اور انکلوڈنگ پاکستان، یہ تمام ممالک یک زبان ہو کے اس پہ زور دے رہے ہیں کہ مزید ایسکلیشن نہ کی جائے، کشیدگی کو مزید ہوا نہ دی جائے، جو کہ ایک ویلکم سٹیپ ہے. دوسری جانب جو ہے اگر سیاسی سطح پہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیاسی اور تصویراتی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے مزید آگے بڑھنے
اور کشیدگی کے طول پکڑنے کے امکان کو میں رد نہیں کرتا، اور اس کی جو بنیادی دلیل ہے وہ تصویراتی صلاحیت سے زیادہ سیاسی آپ یوں کہیں مفادات ہیں دونوں ممالک کے اندر۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ میں دو جو اپوزنگ نظریے کی حامل ریاستیں ہیں اور دو نظریاتی ریاستیں ہیں، جی جی، وہ ایران اور اسرائیل ہیں۔ اسرائیل ایک صہیونی نظریے کی علمبردار ہے، بالکل، اور اس کا جو تصویراتی بیہیویئر ہے جی جی، وہ اس نظریے اور اس سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے 45 سال سے انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پہ مختلف ذریعے سے متحرک قوتوں کو سپورٹ اور یعنی کہ پروموٹ کیا ہے، جی جی، جس کا چاہے وہ حوتیز ہوں، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے حماس ہو، چاہے عراق کے اندر کچھ گروپس ملیشیاز ہوں، اور اس کے ذریعے سے وہ انڈائریکٹلی اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اسرائیل کے جارحیت یا دفاعی قوت کو چیلنج کیا جائے۔ اچھا، اب 2 دن قبل جو یہ واقعہ ہوا اس میں غیر معمولی بات کیا تھی کہ دیکھیں 45 سال سے ان دونوں ممالک کے درمیان طاقت کی جو کشمکش ہے وہ بالواسطہ انداز میں تو جاری تھی، لیکن بڑی بات یہ ہوئی کہ باضابطہ ڈائریکٹلی اور کنونشنل انداز میں ڈائریکٹلی یہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے بہت سے چوٹی کے نیوکلیر سائنسدانوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے نیوکلیر پروگرام پہ کئی بڑے میجر سائبر اٹیکس ہوئے ہیں۔ جی جی، تو یہ معاملہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل سلیمانی کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک جب ریڈ لائن کراس کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ چونکہ صرف ایمبیسی پہ حملہ ہوا ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں، ایک تو یہ والی بات ہے۔ اچھا، اس کا جو سیاسی پہلو میں تھوڑا سا کوئکلی اس لیے ایکسپلین کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے داخلی سطح پہ ایک سیاسی ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ایران کی بھی 2 مجبوریاں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے ملک کے اندر جو افواج ہیں اور جو قدامت پرست اور کنزرویٹو ایلیمنٹس ریاست کے اور حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کا نیریٹو اور آپ کا بیانیہ تو بڑا کانفیڈنٹ اور اینٹی اسرائیل ہے، بٹ انگریزی میں کہتے ہیں بٹ پرہیپس ایران از ناٹ واکنگ دا ٹاک۔ اور 6 مہینے میں جتنا ظلم ہوا ہے، 35-36 ہزار شہادتیں غزہ میں دیکھنے میں آئی ہیں، تو ایران نے ڈیفینیٹلی سپورٹ کیا ہے حماس کو، حزب اللہ کو اور حوتیز کو، لیکن براہ راست اگر وہ اس میں اپنی کمٹمنٹ شو نہیں کرے گا تو یہ متحرک گروپ بھی یہ سینس لیں گے کہ جی ہمیں تو استعمال کیا جا رہا ہے، جی بالکل، ہماری اس طرح سے سپورٹ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ تو نہیں کھڑا ہوا ایران۔ تو اس مفروضے یا احتمال کو بھی زائل کرنا ایران کے لیے ایک ضروری تھا۔ اب دوسری طرف اگر اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل کا یہ فیصلہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا وہ جوابی کارروائی جواب در جواب کے تحت مزید ایسکلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا دار و مدار 4 چیزوں پہ ہے۔ 4 طرح کے پریشرز ہیں جو اس وقت نتنیاہو صاحب کے اوپر ہیں۔ عالمی برادری کا پریشر یہ ہے کہ آپ ایسکلیٹ نہ کریں، یہ سفارتی دباؤ ہے۔ فوج کے جانب سے ان کے اوپر پریشر اس سے اپوزٹ ہے کہ آپ جوابی کارروائی کریں، کیونکہ ان کی ایگو اور ان کے اعتماد اور ان کے امیج کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی ثانی نہیں ہے اس خطے میں، تو ان کو موقع چاہیے کہ وہ اپنی جو فیس سیونگ کریں۔ اچھا، تیسرا دباؤ ان کے اوپر سیاسی بھی ہے۔ وہ خود 30 سال سے جو سیاست نتنیاہو صاحب نے کی ہے وہ ایران دشمنی کے نظریے کے اوپر کی ہے، تو اب جب کہ ان کو ایک موقع میسر آیا ہے اور وہ پیس میکنگ کے لیے اگر ریٹیلیٹ نہ کریں تو شاید وہ اپنے سیاسی مطلب معاملات کے اوپر کمپرومائز کریں گے۔ چوتھا جو پریشر ہے وہ عوام کی سطح پہ ہے، کیونکہ عوام جو سوسائٹی ہے اسرائیل کی وہ ویسٹرنائزڈ انڈسٹریلائز ایک ماڈرن سوسائٹی ہے جو کہ اس طرح کے ماحول کی عادی نہیں ہے۔ تو 6 ماہ کی جو جنگ غزہ کے ساتھ بھی لگی رہی ہے اس کے بھی بہت منفی اثرات اسرائیل کی معیشت، سیاست اور معاشرت پہ پڑے ہیں۔
جس کی وجہ سے بدقسمتی سے شاید جو سیاسی فیکٹر ہے جس میں بنجامن نتن-یاہو کا یہ سیاسی مفاد پنہا ہے، وہ سب سے بڑا فیکٹر بن جائے گا کہ کیوں ایران کا مزید جواب دینا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے داخلی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹا سکیں اور اگلے آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹر کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں کہ میں اسرائیل کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہوں جس نے ایران کی جارحیت کا باضابطہ جواب دیا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، ناردرن غزہ جو ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ خالی ہوا تو وہاں پہ جناب اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے۔ یہ جو ابھی ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چلا ہے، اس سے کیا غزہ میں لوگوں کو کوئی ریسپائٹ ملے گا، نہیں ملے گا؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر غیر جذباتی اعتبار سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے اور مزید پھیلتی ہے جی جی، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے امکانات بڑھتے ہیں تو نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے لیے ممکن ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو اسرائیلی افواج ہیں وہ اس وقت روزانہ غزہ کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، تو ان کی یہ مجبوری بن جائے گی کہ اپنی افواج کو وہ ان کا غزہ سے انخلا ہو اور ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے چاہے وہ ایئر فورس کی ہو، آرمی کی ہو، نیوی کی ہو، وہ اس انداز میں کی جائے کہ وہ حزب اللہ، ہوتی اور خود ایران کی جانب سے براہ راست جو ان کو خطرات لاحق ہیں اس کے حوالے سے وہ اپنی ڈپلائمنٹس کو چینج کریں گے، اور غزہ میں ایک کانفلکٹ کو جاری رکھنا شاید اس انٹینسٹی کے ساتھ ان کے لیے پاسبل نہ ہو، جو کہ شاید ان کی جو حماس کے ساتھ نیگوسیشنز انڈائریکٹلی کرنے کی کوششیں قطر، مصر اور دیگر ممالک کے ذریعے سے جاری ہیں، ان کو مزید میرے خیال میں بارآور ثابت ہونے کے لیے موقع ملے۔ لیکن کوئکلی میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پہ بھی دیکھا جائے تو امریکہ، روس اور چین کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور کیوں ہے، یہ میں کوئکلی ایکسپلین کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ امریکہ کیوں اسرائیل کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے مزید اسکلیشن سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے اس میں جو دو بڑے چیلنجرز ہیں اس کے عالمی سطح پہ، وہ روس اور چین ہیں۔ تو اس وقت امریکہ کی کوشش ہے کہ چین اور روس کو ملنے نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور مشرق ایسٹ ایشیا میں، مشرق بعید میں اس کا زیادہ تر فوکس اس کی آرمی، ایئر فورس، نیوی کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کی ہارڈ پار کی، وہ چین کے کنٹینمنٹ کے اگینسٹ ہے، اور سیکنڈری اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ویسٹرن یورپ اور یوکرین وار کو سسٹین کرنے، اس کی سپلائیز کو مینٹین کرنے کے حوالے سے ہے۔ اب اگر یہاں پہ ایک بڑا یعنی کہ محاذ کھلتا ہے اور ایک بڑی جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی منتشر ہوگی، وہ بھی پریشان ہوگی، اور اس کی ایبلٹی کہ وہ تینوں محاذوں پہ اپنی دفاعی قوت مینٹین بھی کر سکے، چین کے خلاف جو اس کے ریجنل الائیز ہیں ان کو بھی ایشور کر سکے، ویسٹرن یورپ کو رشیا کے اگینسٹ بھی سیکیور کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو کی جو جنگی ایفرٹ ہے اس کو بھی سسٹین کر سکے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ انٹرسٹنگلی روس کے لیے اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں روس کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ دو وجہ سے ہوگا کہ اگر مغربی طاقتیں اور یو ایس خاص طور پہ اس کی کمپلشن یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنی دفاعی قوت کو مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے کرتا ہے اور اسرائیل کی وار ایفرٹ کو سسٹین کرنے میں اپنی توجہ لگاتا ہے، تو یہ ایک ریلیف پرووائڈ کرے گا اور اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا روس کے لیے کہ وہ کچھ میجر گینز یوکرین میں کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کی قیادت آلریڈی اس انسیکیورٹی کا اظہار پبلکلی کر چکی ہے کہ جناب ادھر یہ کوئی اور محاذ کھل گیا تو شاید امریکہ اور ویسٹ ہمیں سپورٹ ہی نہ کرے تو ہم تو پھر ترنے والا بن جائیں گے۔ تو یہ روس کے لیے البتہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس طرح کی جو سپورٹ ہے وہ اس روس کی جانب سے ایران کو سگنیفیکنٹلی آئے۔
لیکن وہ ڈائریکٹ اس میں ملوث نہیں ہونا چاہے گا. چین البتہ سیمز ٹو بی ہیجنگ اٹس بیٹس. وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے تصویراتی جو کنسرنز ہیں ویسٹرن پاور سے، لیکن اس کی جو ویسٹرن مارکیٹس کا ایکسیس ہے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ اس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اور جس کو مینٹین کرنا اس کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. تو اس کو وہ کوئی ایسی پوزیشن نہیں لینا چاہتا جس سے امریکہ اور مغربی طاقتیں زیادہ پرووک ہو جائیں، اور تو اس لیے وہ ذرا کیئرفل ڈی اسکلیشن کے اوپر ہی زور دے رہا ہے. اچھا سر، رشیا اور یوکرین وار جس دن شروع ہوئی اسی دن ہمارے پرائم منسٹر جو تھے عمران خان صاحب، وہ رشیا کے دورے پہ تھے، اور اس کو ان مینی ویز اس دورے کو انٹرپریٹ کیا گیا، پازیٹیولی بھی کیا گیا، نیگیٹیولی بھی کیا گیا. اسی طرح سے ابھی 22 تاریخ کو آ رہے ہیں پریزیڈنٹ رئیسی جو ہیں وہ پاکستان کے وزٹ پہ آ رہے ہیں. جو ان کے مقاصد ہیں وہ تو اکنامک جو ہیں کچھ ایم او یوز سائن کریں گے اور کچھ معاہدات کریں گے، لیکن کیا پریزیڈنٹ رئیسی کا جو پاکستان کا وزٹ ہے اس حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے جو ابھی، اور کیا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، سمبولیکلی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اور دیرپا اصول یہ رہا ہے کہ جو بھی مسلم ممالک کے درمیان اگر کوئی غلط فہمیاں مسائل ہوں بھی، تو ہم بجائے یہ کہ ایک ملک کی سائیڈ لیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان مسائل کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کریں. آپ کو بلکہ یاد ہوگا ایک زمانے میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب نے ایک جس ٹائم پہ تھوڑی سی کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا تو ایران اور سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا. اس کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ایک پاکستان نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا تھا، اور اسی وجہ سے پاکستان کو احترام کی نظر سے پوری مسلم دنیا دیکھتی ہے. میں کوئکلی دوسری سائڈ پہ یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے ناظرین کو کہ 1979 کے بعد سے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تو پاکستان ایمبیسی جو ہے واشنگٹن میں، وہ ایک طرح سے جو امریکہ سے لوگ ایران ٹریول کرنا چاہتے تھے ان کو ویزا ایشو کرنے اور ان کے تمام فیسیلیٹیشن کا کام آن بہاف آف ایران پاکستان ایمبیسی کرتی رہی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود پاکستان نے اتنے محتاط اور ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم دونوں کی ٹرسٹ کو انجوائے کرتے ہیں. یہ تو پہلا اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ گریجولی ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ مزید میچور اور کیئرفل ہوتی جا رہی ہے، اور عالمی منظرنامہ جس طرح ورلڈ آرڈر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ زیادہ رسپانسبل اور مناسب اپروچ ہے کہ بجائے کہ آپ بلاک پالیٹکس میں جائیں، ایک کے الائی بن جائیں اور دوسرے کے خلاف استعمال اور ایکسپلائٹ ہوں. میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں. تو اس کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے بائی لیٹرل لیول پہ رواسم کو کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ استوار کرنا ہر ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. اور آپ سعودی عرب کو دیکھیں، سعودی عرب کے کتنے قریبی دفاعی مراسم امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو موجودہ ان کے ولی عہد ہیں ان کے ایک ویژن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ چائنا کو بھی ایک بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ کے طور پہ ایکسپلور کر رہے ہیں. وہ جب رشیا پہ سینکشنز لگیں تو آپ شاید جانتے ہوں کہ سعودی عرب نے جو ایک طرح سے جو اپنا تیل ہے وہ اس نے ویسٹرن مارکیٹس کو بیچا اور بیچتا رہے ہیں وہ، لیکن جو رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی انرجی امپورٹس کو بڑھا دیا. آپ امیجن کریں خود رشیا سے تیل امپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ سستا ہو گیا تھا اپنی انرجی نیڈز کو مینٹین کرنے کے لیے، لیکن جب دنیا کی تیل کی پرائسز بڑھیں تو مغربی مارکیٹ کو وہ اپنا مہنگا تیل بیچ رہے تھے. تو انہوں نے کس طرح چین، روس اور امریکہ کے درمیان اپنے ذاتی اور قومی مفاد کو ترجیح بھی دی اور کیئرفلی بیلنس بھی کیا. اچھا اسی طرح آپ ایران کو دیکھیں، ایران کے ایک جانب مغربی طاقتوں سے مخاصمت ایک اظہر من الشمس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے بھارت کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ تعلقات ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ وہ میجر انویسٹمنٹس بھی ہیں ان کی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ایک میچور انداز میں اپنے تعلقات کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی وزیر خارجہ اور ہائی لیول وزٹ کا پاکستان آنا اور اس کے ایک ہفتے کے اندر ایرانی صدر کا پاکستان آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام تر علاقائی سلامتی کے چیلنجز اور کشیدگی کے باوجود یہ دونوں ممالک کی قیادت پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے، پاکستان کے مشورے کو ویلیو کرتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ طور پہ معاشی، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ان ممالک کے لیے بھی بہتر ہے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی مشرق وسطیٰ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے تناظر میں۔ یہ گفتگو بڑی اہم ہے، اور پاکستان میں بھی جو ہمارے سفارتی حلقے ہیں وہاں پہ یہ گفتگو جاری ہے اس وقت۔ محمد علی صاحب سے گفتگو میں کافی نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔